بہت ہی خوبصورت الاپ. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ڈیڈ مین واکنگ میں جب اس کو ڈیتھ سیل کی طرف الیکٹریکیوٹ کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تب آپ کا الاپ شروع ہوتا ہے. جی جی. لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں بھی جب ایک خاص صورتحال ہوتی تب ایک اور فلم اس کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا جس میں جیل بریک ہوتا ہے وائلنس کے حوالے سے تھی. نیچرل بورن کلر. جی نیچرل بورن کلر. یس جی ہاں. تو یہ کیا بات ہے کہ اس میں تمام تر جگہوں پہ ایک جو ڈیتھ کا تاثر ہے وہ زیادہ ہے, اگرچہ وہ دو چند کرتا ہے کیونکہ جس وقت آپ کا الاپ شروع ہوتا ہے تو گویا وہ جان پڑ جاتی ہے اور لوگ واقعی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو موت کی سزا ہو چکی ہے. تو کیوں آپ کو ان ٹیونوں کے لیے ہی چنا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ سروں کا تاثر ایسا ہوتا ہے جی کچھ سچویشن کے لحاظ سے. وہ مجھے فلم دکھائی جاتی ہے پہلے ڈیڈ مین واکنگ جو تھی میں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھی. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں آپ الاپ کریں. تو اس وقت بھی میں نے راگ سونی کا الاپ کیا تھا کیونکہ اس کو تاثر ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ جو غمناک ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے جو سنگیت میں راگ ہیں جی ایسے راگ ہیں جن میں وہ تاثر پیدا ہوتا ہے وہ اس غم کا سلیکشن کی جاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ مین واکنگ کا تھوڑا سا آپ الاپ ہمیں سنا دیں. وہ تو گانا تھا. ہاں نہیں لیکن جی ہاں اس میں میسج تھا پیار محبت. خان صاحب بہت سارے آپ کے نغمے ان کی کاپیز ہوئیں دوسرے ملکوں میں اور وہ جو کاپیز ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی تھرڈ ریٹ کاپیز تھی. وہ ہمیں بھی محسوس ہوا نہ وہ آواز تھی نہ وہ ردم تھی اور نہ وہ پاکیزگی تھی جس طرح آپ نے ان کو گایا. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کچھ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ پہلے یہ الزام تھا کہ پاکستانی کاپی کرتے ہیں اور اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں. اور دوسری اس بات کا مجھے رنج ہوتا ہے کچھ ایسی ڈیووشنل چیزیں ہوتی ہیں جو صرف پاکیزہ ہوتی ہیں جن کے لیے ایک تقدس ہوتا ہے معرفت کی چیزیں ان کا جب حشر بگاڑتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کو آئی لو یو کر رہا یہ بہت زیادتی ہے. تو اس چیزوں سے بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ اردو میں ماہیہ امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں. اس کی دھن پہاڑی راگ میں کمپوز کی ہے. خان صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنا نام کیوں بدل لیا تھا بچپن میں؟ سنا ہے کہ آپ کا نام پرویز ہوتا تھا. جی مجھے بچپن میں پرویز ہی نام میں رکھا گیا تھا. گھر والے مجھے میری بڑی بہنیں مجھے ابھی پیجی کے نام سے پکارتی ہیں. اچھا. میرے پرانے دوست جو ہیں وہ مجھے پیجی کے نام سے یاد کرتے ہیں. نہیں تو کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے. ایک صوفی میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے. جب میرے والد صاحب نے مجھے پرویز کے نام سے آواز دی تو وہ چونک گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نام فوراً بدلیں آپ. انہوں نے کہا جی اس کی وجہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ سرکار دو عالم کا خط جو تھا ایران کے بادشاہ کا نام تھا پرویز جی اس نے خط پڑھ دیا تھا جی تو آپ اس کا نام فوراً. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی نام تجویز کریں. پھر انہوں نے پھر مراقبے میں گئے وہ کافی دیر تک. پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام نصرت علی رکھا. اور یقیناً یہ نام بہت مبارک ثابت ہوا. خان صاحب آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں, آپ بھی کسی کو سنتے ہیں؟ جی میں کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو میں سنتا ہوں جی مختلف صنفوں میں. کلاسیکل میں استاد بڑے غلام علی خان صاحب, ماشاء اللہ, استاد امیر خان صاحب,
उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ, और प्ले बैक सिंगर में मुझे मैडम नूरजहाँ, लता मंगेशकर, आशा भोंसले मुझे पसंद है। क्या गाने, इसे कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने हासिल किया, जहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनकी फॉर्म ने कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे आपका भी बहुत चर्चा है, आपका भी बहुत तज़किरा है। शायद ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें गायकी को भी अमल दखल था। तो ये किस तरह बात हुई? आप वहाँ पे मौजूद तो नहीं थे ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया? इत्तफाकन मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था जी, मगर मैं दूसरे शहर में था जी। तो पाकिस्तान मुसलसल लगातार मैच हार रहा था, तो मैंने फिर फ़ोन पे बात की जी। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उधर हमारा एडलेड में वो फंक्शन था, उसमें 40 मुल्कों के फ़नकार थे जी। उसमें सर फहरिस्त मेरा नाम लिखा हुआ था कि सबसे अच्छा। तो मैंने अपने टीम के कप्तान को और दूसरे खिलाड़ियों को सबको ये कहा कि आप, मेरे जज्बात आपके साथ हैं, और मैंने अपनी स्पेशल 2 कव्वालियाँ रिकॉर्ड करके उनको भेजी। एक थी अल्लाहू और एक नाज शरीफ थी, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। वाह। और ये रात दिन वो सुनते रहे और इस जज्बे के तहत उन्होंने मैच जीता। सुभान अल्लाह। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, और आज की शाम तेरे नाम। किसके नाम? यकीनन ख़वातीन व हज़रात, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम। ख़वातीन व हज़रात, टी.एस. एलियट वेस्टलैंड का खालिक एक जगह लिखता है कि कोई भी जो बड़ी टैलेंट होती है, कोई जो बड़ा अदीब होता है, शायर होता है, गुलकार होता है, उसका तारफ़ आप जिन लफ्ज़ों में भी करवाएं वो लफ्ज़ ज़ाया जाते हैं, लफ्ज़ों का ज़िया होता है। हम अगरचे लफ्ज़ों के सौदागर हैं, लेकिन हमारे पास भी वो लफ्ज़ हरगिज़ मौजूद नहीं जिनके साथ हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान का तारफ़ करवाएं। बस ये है कि ख़ान साहब पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इंटरनेशनल हवाले से पाकिस्तान को मुतारफ़ किया, मौसीकी के हवाले से, और हमारी जो बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके हवाले से। अब हमारे यहाँ कुछ गुलामाना जहनीत ज़रूर होती है कि हम जब भी अपने किसी आर्टिस्ट की बड़ाई बयान करते हैं तो वेस्ट का हवाला ज़रूर लाते हैं। चुनांचे बड़ा अदीब भी वही होता है जहाँ वेस्ट में उसके तर्जुमे हों, और इसी तरह गुलकारी के हवाले से। मैं हाशा वकल्ला इस हवाले से ख़ान साहब की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऑनर है कि मसलन 3 फिल्में हॉलीवुड की जो ब्लॉकबस्टर कहलाती हैं उनकी मौसीकी ख़ान साहब ने दी। इनमें लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट आपको याद होगी, इसमें द सेंट एक ताज़ा तरीन फिल्म है जिसके हवाले से ये मौसीकी दे रहे हैं, और इसके अलावा डेड मैन वॉकिंग जो बहुत ही मारूफ फिल्म है उसके जो पस मंज़र में मौसीकी थी वो भी ख़ान साहब ने दी। चुनांचे ख़ान साहब का आलाप जो है वो पूरी दुनिया में गूंजता है। ख़ान साहब, कहा यह जाता है कि आगाज़ में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपकी आवाज़ इस काबिल ही नहीं कि आप गुलकार बन सकें, आप गा ही नहीं सकते, लेकिन फिर कोई मोजज़ा हुआ, कोई नज़र करम हुई किसी की, या कुछ ऐसे हालात हुए कि आप पूरी दुनिया में गुलकारी के हवाले से पहचाने गए। वो किसकी नज़र करम थी? कव्वाली का घराना हमारा है और हमारा शुरू से ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन से, सूफिया कराम से रहा है, और ये उन्हीं की बरकत है कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। क्योंकि शुरू में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं? मगर कुछ ये एक, इसको तो मैं वलायत कहूँगा कि एक दरगाह है अजमेर शरीफ, वहाँ से एक ख़त आया कि हमने फ़तेह अली ख़ान का जानशीन मांगा है, तो वो हमारी दुआ कबूल हो गई। तो उसके बाद, और आप यकीन करें मेरे वालिद साहब के इंतकाल के और 40वें के दरमियान आप कितना अरसा होगा, मेरी पहली ज़िंदगी की परफॉर्मेंस वो मेरे वालिद साहब के 40वें पे थी,
اور جب میں نے گایا وہاں تو سبھی جتنے بھی ہمارے بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے, گانے بجانے والے لوگ تھے, سب نے بہت تعریف کی کہ بہت اچھا ہے. یہ آپ کی پہلی پرفارمنس؟ جی ہاں. اور اس کا تعلق میں کہتا ہوں کہ میری ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت ہے میری, خواجہ محمد دیوان شاہ صابری, ان کا فیض ہے جو ہمارے پورے خاندان پہ. اچھا, آپ کی پیدائش فیصل آباد کی؟ جی بالکل. 1948 میں پیدا ہوئے تھے, جی یعنی گویا سراسر پاکستانی. بالکل. فیصل آباد کا کیا انفلوئنس آپ پہ ہوا؟ اس سرزمین کا, اس مٹی کا قرض ہے آپ کا, اور آپ نے پوری دنیا میں کہاں, آپ فیصل آباد سے اٹھتے ہیں اور واشنگٹن کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں جا کے موسیقی کی تعلیم دیتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. فیصل آباد میرا اپنا شہر ہے اور وہاں میرا بچپن گزرا. میرے اسٹرگل کے دن, میری محنت کے دن وہ فیصل آباد کے یادگار دنوں میں سے ہیں, مجھے کبھی نہیں بھول سکتے. موسیقی کے علاوہ کیا کیا شوق تھے آپ کو؟ موسیقی کے علاوہ مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق تھا. دیکھنے کا؟ ہاں جی. اچھا. کیونکہ میرے بھائی جو تھے, اعزاز بھائی, وہ بہت اچھے پلیئر تھے کرکٹ کے, ان کے ساتھ جاتا رہتا, گراؤنڈ میں جاتے رہنا. کبھی ایسا, ویسے مجھے بچپن سے گانے کا شوق ہے. اچھا, سنا نہانے کا اور کھانے کا بھی شوق تھا گانے کے علاوہ؟ نہانے کا تو مجھے شوق نہیں تھا, مجھے پانی سے بہت خوف آتا ہے. میرے ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک نہر ہے جی, وہاں میرے دوستوں نے مجھے دھکا دے دیا اور مجھے بڑی مشکل سے باہر. تو ہم شکر گزار ہیں اس شخص کے جس نے آپ کو بچا لیا وہاں سے. اور کھانے کے حوالے سے سنا کہ ایک دفعہ آپ کوئی پلاؤ وغیرہ کھانے گئے تھے اور وہاں پکڑے گئے تھے, یہ کیا ہوا تھا؟ وہ ان دنوں بچپن کی بات ہے, فلم لگی ہوئی تھی منزل. جی. تو ہم سارے دوست تھے, میرے ساتھ دو دوست تھے, ہم منزل فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے. ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے. فلم دیکھ کے واپس آئے تو ہم جہانگیر مرغ پلاؤ ہمارے بڑا مشہور ہے. جی. ہم نے کہا چلیں پلاؤ کھاتے ہیں چل کے. ہمارے پاس تینوں کے پاس 8 آنے تھے, 1.5 روپیہ تھا ہمارے پاس. تو اسی دن انہوں نے پلاؤ کا ریٹ بڑھا دیا. اس دن جب ہم کھانا کھا کے پلاؤ کھا کے نکلے تو انہوں نے کہا جی آپ 3 روپے دیں, ہمارے پاس 1.5 روپیہ. انہوں نے ہمیں بٹھا لیا, ساری رات بٹھائے رکھا. اچھا, کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت؟ میں اس وقت 12-13 سال کا تھا. اچھا. ایک سلسلہ ہے کہ بزرگوں کی ایک عنایت ہوتی ہے آپ پر, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ میں بھی ٹیلنٹ ہو تو تبھی بات بنتی ہے. آپ کے جو والد صاحب تھے, ان کی خواہش تھی کہ آپ کو ڈاکٹر بنایا جائے. جی. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن نصرت فتح علی خان پوری دنیا میں ایک ہے, اور اب بھی آپ ڈاکٹر ہیں. کیونکہ جو محبت کے مارے ہوتے ہیں, جو دکھ والے ہوتے ہیں, جو اداس ہوتے ہیں, ان سب کی جو ہے دوا آپ کے پاس ہوتی ہے. تو پہلی دوا جو ہے, پہلے میں تھوڑا سا کلاسیکل پیش کروں گا. اچھا ٹھیک. یمن. اچھا خان صاحب, آج کے اخبار میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ میڈونا کے ساتھ گا رہے ہیں, تو آپ میڈونا کو ملے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ملاقات ہوئی؟ میڈونا سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی. اچھا, کس قسم کی ملاقات ہوئی؟ وہ میرا پروگرام سننے کے لیے آئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ گانا چاہتی ہوں. اچھا. اچھا, یہ فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ میڈونا کے ساتھ آپ کس قسم کا گانا گائیں گے؟ وہ ورجن کمپنی ہے بہت بڑی, جی کی امریکن ریکارڈ کمپنی ہے. وہ کچھ ایسا بنا رہے ہیں البم, ایک پورے انٹرنیشنل فیم کے آرٹسٹوں کا. اچھا. مثلاً پاورٹی, میڈونا یا اس قسم کے. وہاں کے ارینجر جو ہیں وہ بھی بہت نامور, ایسے زبین مہتا جیسے لوگوں کو. جی جی بالکل, بہت فیمس مہتا صاحب ارینج کر رہے ہیں. اچھا, آپ یہ فرمائیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ پہلی مرتبہ جب آپ گئے ہیں وہاں پہ امریکہ میں, تو وہاں پہ پیٹر گیبریل جو تھے, ان کا کوئی اسٹوڈیو ہے جس میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں مختلف جو گلوکار باہر سے آتے ہیں ان کی آوازیں. اور جب آپ کو انہوں نے ریکارڈ کیا تو خواتین حضرات, ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جس کمپیوٹر پر مختلف گلوکاروں کی آوازیں ریکارڈ کرتا ہوں, تو نصرت فتح علی خان جب پلٹاتے تھے اپنی آواز کو تو کمپیوٹر پیچھے رہ جاتا تھا. یہ واحد شخص ایسے. اور اس کے بعد آپ کی ان کے ساتھ بہت طویل دوستی. میں نے بہت کام کیا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا
کہ مغرب کی دنیا میں جی۔ انٹروڈیوس کروانے والا مجھے پیٹر گیبریل ہے۔ واہ، 2 شعر اپنے والد اور اپنے تایا مرحوم استاد فتح علی خان مبارک علی خان کی بنائی ہوئی کمپوزیشن اور ان کے انداز میں تھوڑا سا پیش کروں گا، کیونکہ یہ انداز وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے اور مجھے بچپن سے ان کو سننے کا جو تجربہ ہوا تھوڑا سا میرے ذہن میں ہے، وہ میں آپ کی فرمائش پر احسان دانش کی غزل ہے، اس کی بول بانٹ اور تکرار یہ دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے اس دور میں اس کی بول بانٹ اور اس کی کمپوزیشن کی جو اٹھان ہے، آپ نے ایک خاص عہد جو تھا اس کو زندہ کر دیا، اور یقیناً آپ کے والد صاحب میں جو کمال تھا اس کے اثرات بھی، اور اس کے اثرات اس حد تک جو ہمارے دلوں کو چھوتے ہیں آپ کی آواز میں ہم نے سنے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں، چاہے وہ شخص افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو یا یورپ کا ہو، وہ گنگناتا پنجابی میں ہے۔ چنانچہ پنجابی کے حوالے سے جو ایک پاکستانی زبان ہے، میرا خیال ہے کہ جتنی کنٹریبیوشن آپ کی ہے دنیا میں کسی اور شخص کی نہیں ہے۔ تو آپ کا دل اس طرف آتا تھا، تاثر اس میں زیادہ تھا، گائکی اس میں زیادہ تھی، ردم اس میں زیادہ تھی، کیا وجہ تھی؟ پہلے لوگ اس کو ایوائڈ کرتے تھے۔ کیونکہ پنجابی ایک تو میری مادری زبان ہے، دوسرا پنجابی میں جو ایک تاثیر ہے واہ، وہ بہت کم زبانوں میں ہے، کیونکہ صوفیاء نے بھی پنجابی میں کافیاں لکھیں، دوہے لکھے، اور مجھے پنجابی زبان سے عشق ہے، اور خاص طور پہ صوفیاء کا کلام گانے سے مجھے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ پوری دنیا سے فیضیاب ہوتی ہے۔ اچھا، باہر جب آپ کانسرٹ کرتے ہیں تو وہاں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجابی کے جو بول آپ گا رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ اب تو میری گائی ہوئی جو چیزیں پنجابی کی جی، ان کا کافی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، جرمن زبان میں ہوا، فرینچ میں ہوا، انگلش میں ہوا، جاپانی زبان میں ہوا۔ تو شروع میں ہم اس کانشیس تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری زبان کو وہ نہیں سمجھتے۔ پہلی دفعہ جب ہم پرفارمنس کے لیے گئے جی، تو ہم نے وہ اپنی گائی ہوئی قوالیوں کا ترجمہ انگلش میں کروا کے پہلے ان کو سناتے تھے، تو فرانس والے کہنے لگے، فرانس میں پروگرام ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم پر ظلم نہ کریں، آپ کی پرفارمنس ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا گا رہے ہیں، واہ۔ اچھا، جاپان بھی آپ تشریف لے گئے؟ جی، جب بہت دفعہ گیا ہوں جاپان۔ اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے مہاتما بدھ کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ جی، وہ میرا گانے کا سٹائل کچھ جب آنکھیں بند کر کے کہا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے۔ واہ، خان صاحب، آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، آپ بھی کسی کو سنتے ہیں؟ جی، میں کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو میں سنتا ہوں جی، مختلف صنفوں میں۔ کلاسیکل میں استاد بڑے غلام علی خان صاحب، ماشاء اللہ، استاد امیر خان صاحب، استاد سلامت علی خان صاحب کو سنتا ہوں، اور پلے بیک سنگر میں مجھے میڈم نور جہاں، لتا منگیشکر، آشا بھونسلے مجھے پسند ہے، اور اس کے علاوہ مجھے انسٹرومنٹل بہت پسند ہے۔